دوستو، فلسطین میں جو حالات اتنے دنوں سے چل رہے ہیں اور جو صورتحال وہاں کا ہے، اس سے تو ہر کوئی واقف ہوگا کہ کس طرح سے حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ اور برباد کرنے کی قسم کھا چکا ہے اور ابھی تک نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کو تباہ اور برباد کر چکا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے اور جب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب باتوں پر بھی ہم آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے اور مسلم حکومتیں تنکوں کی طرح بکھرتی ہوئی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سبھی اسلامک حکومتیں ان یہودیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی پوری تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلوائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے مسیحا دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی، حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کریں تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوا سکیں۔ اسی لیے آپ نے پچھلے کچھ دنوں پہلے کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں اور پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بیتے دنوں میں ایک فلسطین عورت نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعائیں بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بادشاہ بھی خاموش بیٹھا ہے۔ دوستو، اب آپ خود ہی ان مسلمان دیشوں کی حرکتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آخر یہ کیسے مسلم دیش ہیں؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اسی لیے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستو دجال کے بہکاوے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہی پوچھنا، یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا پھر اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہلانے لگے گی، پیڑوں کو حکم دے گا تو وہ پیڑ بے موسم پھل نکالیں گے، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونی شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا
تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو۔ اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپے ہیں تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ صرف غرقت کا پیڑ ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ اسی لیے یہودیوں کی طرف سے غرقت پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ غرقت کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ اور اس کے پیچھے ان کی سب سے مقدس کتاب تلمود میں ہے۔ یاد رہے، یہودیوں کے مذہب میں 2 کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی، اور دوسری کتاب تلمود ہے، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب تورات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں کے تجربوں پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں کہ کب کب یہودیوں پر ظلم ہوگا اور کب کب یہودیوں نے دوسری قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسی کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے کے سہارے سے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت ہی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر گندا الزام لگایا گیا ہے، اور تو اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت الٹی سیدھی باتیں لکھی گئی ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ کے معلومات کے خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کو پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کے گرنے کا حکم یہ میری غلطی تھی، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی پر نعوذ باللہ روزانہ کئی گھنٹے روتے ہیں، معاذ اللہ، اور اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر میں طوفان آتا ہے۔ دوستو، آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی ہی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنی سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی کی باتوں پر عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔